جو کچھ چین اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے، کیونکہ دیکھیے امن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی چاہیے، ممالک کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایک ملک اگر ایسی گڑبڑ کرے کہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آنے لگے، اس کو سب سے جھگڑنا ہو، تو پھر اس کا نام میرے خیال میں بھارت ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے کا نام مودی ہے۔ سر ان کی پالیسیز مسلسل بے منی، مسلسل اشتعال، اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں اس خطے میں۔ دیکھیے بھارت کا رویہ آپ دیکھیے کہ اگر ان کے پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں تو وہ دو طرفہ گفتگو کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا، ہچکچاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کا لیگل کیس جو ہے کشمیر پہ خاصا کمزور ہے۔ اگر نیپال کے ساتھ آپ دیکھیں تو وہ ان سے وعدے کرتا ہے لیکن ان وعدوں کو ایفا نہیں کرتا۔ اگر آپ چین کے ساتھ دیکھیں تو ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی کوئی حتمی نتیجہ کی طرف نہیں بڑھ رہی، اور ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے، وہ سٹینڈ آف جو ہے وہ بھی برقرار ہے۔ چین کی تو خواہش پہلے دن سے یہ رہی ہے کہ گفت و شنید سے جو میکنزمز موجود ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن بھارت جو ہے اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں دکھا رہا۔ تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے سب کو لے لیں، ایک بڑا امپورٹنٹ فورم تھا، تو بھارت کے رویے سے انہوں نے اس فورم کو بھی خاص نقصان پہنچایا ہے اور تقریباً ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گو ایس سی او فورم جو ہے وہ بائیلیٹرل ایشوز اس پہ نہیں اٹھائے جاتے، لیکن آن دا ہول ایک فورم ایسا ہے جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے اس خطے کے امن اور اسٹیٹس کے لیے، جہاں جو ہمارے چیلنجز ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، ایکسٹریمزم میں چیلنج ہے، تو ہمارا یہ جو ڈرگ ٹریفکنگ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، افغانستان کا امن جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، تو اس پر یہ فورم اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور سمجھتا ہوں کہ دو طرفہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اگر وہ سب لوگ بھارت کو کہیں کہ اپنے رویے میں وہ نرمی پیدا کرے، اپنے رویے میں نظر ثانی کرے، تو پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت بھارت کا رویہ پورے خطے کے امن اور استحکام کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ شاہ صاحب، بین الاقوامی قوانین کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی گنجائش ہے انٹرنیشنل لاء میں کہ بھارت کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ کو بات سننی ہے، کسی ایک ملک کی سننی ہے؟ فار ایگزامپل اگر امریکہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ ہم ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشوز پر، سر ایسی کوئی شک ہے، ایسی کوئی گنجائش ہے کہ باؤنڈ کیا جا سکے، کہا جا سکے کہ بیٹھو ٹیبل پر بات کرو؟ دیکھیے یہ سارا دار و مدار ہوتا ہے آپ کے رویوں پر، مائنڈ سیٹ پر۔ تو کلیئر ہے، قوانین میں جہاں گنجائش موجود ہوتی ہے، اگر آپ کے رویے درست نہ ہوں تو آپ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور آپ جو قانونی میکنزم موجود ہوتا ہے اس کو بھی سرکموینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے کیا بھارت کا اس وقت جو ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کی اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا سوچ ہے، کیا اس سے وہ باہر نکلنے تیار ہے یا نہیں؟ اگر وہ نکلنے کے لیے تیار ہے تو پیش رفت ممکن ہوگی، اور اگر اسی میں وہ محو رہے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کو سمجھایا بجھایا جائے وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرے گا، اور یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے سر کتنا برا ہے شاہ صاحب، یہ خود بھارتیوں کے لیے کس قدر برا ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ ان کو بربادی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سر تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالیے گا شاہ صاحب۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب سے اس سلسلے میں بات کر سکیں۔ میرا سوال بس اتنا سا ہے کہ بھارتی رویہ بھارتیوں کے لیے کتنا تباہ کن ہے، یہ کتنے مسائل لے کر آ سکتا ہے خود ان کے لیے، کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھ کر فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، جابز کرائسس ہے، کورونا سر فہرست ہے، جو مودی کے پار میں آنے کے بعد سے چل رہے ہیں حالات، اس میں بھوک تھی، افلاس تھا، لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی صحت کے شعبے میں،
एजुकेशन के शोबे में भी गड़बड़ वो मुसलसल कर रहे हैं। उनके अपने स्टूडेंट्स आए रोज़ एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी इंसानी हुकूक के लिए कर रहे होते हैं, कभी उनके सिस्टम के लिए कर रहे होते हैं। और अब जब कोरोना आया है तो फिर उसके बाद में एक तरफ तो भारत की इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ ये कि उन्हें अपने लोगों का पास नहीं है, एहसास नहीं है, ये भी सबको पता चल रहा है। हम तो बात कर रहे होते हैं कि सरहदों पर कितना इंतशार है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके अंदर भी बहुत गड़बड़ है। तो हमने आज कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी साहब से इसी सिलसिले में बात भी कर सके।